السلام علیکم۔ موت کے دل ہلا دینے والے واقعات میں سے دل ہلا دینے والا ایک واقعہ، یہ قصہ ایک باندی کا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہ و جلال خوش و خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور آواز دیا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فکرہ کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگی ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور اس کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے کہا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہو؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گڈڑیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہے۔ اس نے پوچھا کیا اس میں کیا کیا عیب ہے؟ فرمانے لگے اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگتی ہے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سڑاہٹ پن آنے لگتی ہے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائے، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بوڑھی بن جائے، منہ لگانے کے قابل نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، رال، ناک کے چوہے وغیرہ سب اس میں نکلتے رہتے ہیں، غم، رنج، مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے تو ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی کول و کلات پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلوں میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت میں اور کافور سے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردہ سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے، اور اگر وہ دنیا میں اپنے زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم سے کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر لو۔
راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو، اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمول اخراجات کے ساتھ پورا کر دو اور اپنا فکر و غم اس دھوکہ کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بے فکر و اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کی آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بلائی کی بات بتائی۔ آقا نے کہا کہ اچھا اب تو آزاد ہے اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹا کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنی بدن سے لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بغیر میرے لیے زندگی اب خوشگوار نہیں، اور اس نے بھی ایک موٹا سے کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو لی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ جل شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک ایمان افروز واقعہ دل کو ہلا دیتا ہے کہ کس طرح دنیا کی ان خواہشات اور ان عیش و عشرت کو چھوڑنا اور پھر اللہ رب العزت کی تلاش میں نکلنا، یہ حقیقی طور پہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت ہم کو یہ سمجھ اور یہ سوچ دے دے کہ عنقریب یہ دنیا چھوڑنی ہے، عنقریب جانا ہے، میں خوشی سے یا میرا دل چاہے یا نہ چاہے لیکن موت آ کر رہے گی۔ آج ہم اس دنیا کے پیچھے بہت زیادہ مگن ہیں، اس دنیا کو کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ تھوڑے وقت کا ہے، بہت ہی کم وقت کا ہے۔ نہ جانے کب بلاوا آ جائے، اگلا سیکنڈ کیا ہوگا، اگلا پل کیا لے کر آئے گا، کچھ پتہ نہیں۔ تو خدا را تھوڑا سا فکر کیجئے، تھوڑا نہیں بلکہ بہت فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے بہت سخت منزلیں آئیں گی، بہت ہی سخت راستہ ہے۔ موت ایک زبردست حقیقت ہے، اس سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اس چھوٹی سی کوشش میں آپ میرے ساتھ رہیں اور اس کو خوب شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔